پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا. اعظم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO2 کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 مشرف نے دیا تھا, آپ نے NRO2 دے دیا. ساری قوم کو پتا ہے جنرل باجوہ نے دیا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. لیکن جب وہ اس نے دیا, یہ ایک ٹویٹ کی, اس کے گھر 3 بجے رات کے اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا, پھر اٹھا کے لے کے گئے, اس کو پھر ننگا کیا, پھر اس سے یہ تشدد کیا, پھر ریکارڈنگ کی, اس کی تصویریں بنائیں, اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے. ہمارے ایک MP نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے PTI چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی, یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے. اور یہاں رکے نہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا, کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا, کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا جو لگتا تھا کہ وہ PTI کا اس کو پکڑ لیتا تھا. ان کو اسی طرح تشدد کیا. وہ جمیل فاروقی اینکر, اس کو پکڑ لیا, اس کو ننگا کیا. اور اس کے بعد جو ارشد شریف سے ہوا, جس طرح وہ ملک سے کیا, کن لوگوں نے دھمکیاں دی, وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا. میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سینسر ہو جائے گا سب کچھ, لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے. لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو 8 مارچ کو ہوا, میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور, ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے, اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کامن ہے, عمران خان نے نہیں آنا, اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے. اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, یہ صرف ایک مقصد کے لیے. یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ PTI کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی, مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کا کرم ہے, لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے. تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی, اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے. تو اس وقت انہوں نے پلان کیا مجھے مروانے کا, دینی انتہا پسند کے لیے. مجھے پتہ ہے کون ہے بیچ میں, مجھے پتہ ہے وہ آفیسر اس پہ پوری طرح ملوث تھا, مجھے پہلے سے پتا تھا. میں نے بار بار آپ کو کہا, میں نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا, اللہ نے بچا لیا. پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی, JIT کے جتنی بھی JIT کو سیبوٹاج کیا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے, اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی پھر بھی ہم بے بس تھے. حکم وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے, وہ انہوں نے بس وہ JIT سیبوٹاج کی. اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر, ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں, لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور پھر 8 مارچ کو جب ہم نے شروع کی اپنی کیمپین, جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا 30 اپریل کو الیکشن, اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے, عدالت میں ہم جا چکے ہیں, ضلع شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں. انہوں نے بالکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ 144 لگائی. ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے. اب یہ عدالت میں اب کیس چلا گیا ہے. پہلے غلط ایویڈنس لگائی, غلط قانون اس کے اوپر لگایا, وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا 144. اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر مار دھاڑ کی. ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے, انہوں نے پورا واٹر کیننز, جو ٹیئر گیسنگ جو کی اس دن, اور پھر ضلع شاہ کو پکڑ کے ٹارچر کر کے مارا. پھر جھوٹ بولا, پہلے کہا قتل ہوا ہے, پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں 26 جگہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا, اور یہ انڈینائبل رپورٹ ہے. اس رپورٹ یہ سب کے سامنے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کے اوپر تشدد کر کے پھر اس کو سڑک کے کنارے پھینک گئے. تو اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میرے 302 پہ لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے 14 کو کیا, اب ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا, ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے. کیسے انہوں نے پہلے ایک DIG کو لے کے آئے, جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا. پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہیے تھی ان کو, بنی گالا, اس کی پوری پروسیجر ہے. اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا 18 تاریخ کو. میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہوں, اس کے باوجود وہ وارنٹ ایک بجائے انسپیکٹر لانے کے DIG لے آیا. ہمیں تب ہی لگا, پھر 1000 پولیس جمع ہو گئی یہاں.
پھر یہاں ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے, اگر قانون, کیوں میں رول آف لا میں بلیو کرتا ہوں, انصاف کی تحریک ہے ہماری, میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلطی کیا میں تیار ہوں. سارے میرے وکیلوں نے کہا کہ بالکل غلط کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میکسیمم اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شیورٹی بانڈ دیں. میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشتیاق خان, میں نے ان کو شیورٹی بانڈ دیا کہ جائیں ان کو پولیس کو دیں. اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے, جو سیکشن 75 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, وہ واضح ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شیورٹی بانڈ دینے, آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, آپ کو ریسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالت میں تو پیش ہونا تھا. میں نے جان کے سی سی پی او نے وہ شیورٹی بانڈ نہیں لیا. ادھر سے سب کو یہاں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب ہے. سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو اٹھا کے قتل کیا. ایک انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی, یہ جو قتل کرنے کی یہ لوگوں نے کی, اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل ان کو ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے, کہ آپ قتل کر دیں گے آپ کو. یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے, یہ اغوا کر کے قتل کریں گے آپ کو. اس لیے یہاں پھر لوگ کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد عدالت میں گیا. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ میرے گھر کے اوپر یہ اٹیک نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی سرچ وارنٹ چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ کون سا آفیسر ہماری طرف سے ہوگا, ایس پی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, اور وہ پرمیشن سے یہاں گھر سرچ کیا جائے گا. وہ ہو گیا سارا, لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا. انسٹرکشنز دی کہ آپ نے گھر پہ کسی قسم کا اٹیک نہیں کرنا. میں جاتا ہوں 18 کی صبح اسلام آباد, گھر پہ دعویٰ بول دیتے. میں جب وہاں پہنچ تو پتہ چلتا ہے میرے گھر پہ اٹیک کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا پولیس نے. کون اتنا طاقتور تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے؟ مجھے ایک میجسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ 1000 پولیس والے آ گئے اور رینجرز آ گئے, اور یہاں ساری 26 گھنٹے اٹیک کیا. تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی. جب فواد چودھری کو پکڑا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو, اس کو اسلام آباد لے گئے. علی امین کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے کہ اس کو بیل دیتا ہے, اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں. حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے, اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ, پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں, پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں. تو یہ قانون یہاں تو ختم ہی ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لا. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصلہ ہے, کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے, پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی, کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا